کسی بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ نے سب بیٹیوں کو اکٹھا کیا اور پوچھا، میں تم کو کیسا لگتا ہوں؟ پہلی شہزادی بولی، آپ چاند جیسے پیارے ہیں۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اسے انعام میں قیمتی لباس دیا۔ دوسری شہزادی بولی، آپ پھولوں جیسے پیارے ہیں۔ بادشاہ نے اسے انعام میں پھولوں کا تخت دیا۔ تیسری شہزادی نے کہا، آپ ہیرو جیسے پیارے ہیں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اسے ہیرو کا انعام دیا۔ چوتھی شہزادی بولی، آپ ستاروں جیسے پیارے ہیں۔ بادشاہ نے انعام میں قیمتی تاج دیا۔ پانچویں شہزادی بولی، آپ موتیوں جیسے پیارے ہیں۔ بادشاہ نے انعام میں اسے قیمتی موتیوں سے بھرا تھال دیا۔ چھٹی شہزادی بولی، آپ سونے چاندی جیسے پیارے ہیں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اسے سونے چاندی سے بھرا صندوق دیا۔ ساتویں شہزادی کی باری آئی تو وہ بولی، ابا حضور، آپ مجھے نمک جیسے پیارے لگتے ہیں۔ بادشاہ کو سخت غصہ آیا اور بولا، گستاخ لڑکی، کیا ہم اتنے نمکین ہیں؟ شہزادی ادب سے بولی، ابا حضور، نمک بھی قیمتی اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ خاموش، تجھے اس گستاخی کی ضرور سزا ملے گی، بادشاہ نے غصے سے کہا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے 6 بیٹیوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی اور جہیز بھی بہت سادہ دیا، جبکہ 7ویں شہزادی کی شادی ایک لنگڑے سے کر دی جس کا کوئی گھر نہیں تھا۔ رخصتی کے وقت اس نے کہا، یہ تیری گستاخی کی سزا ہے۔ تیری زندگی نہ تو چاند اور پھولوں کی طرح خوبصورت ہوگی، نہ ہیرے جواہرات کی طرح انمول، بلکہ نمک کی طرح نمکین ہوگی۔ شہزادی خاموشی سے لنگڑے کے ساتھ چل دی۔ پہلی 6 شہزادی عالی شان محلوں میں رہ رہی تھیں، جبکہ 7ویں شہزادی اپنے شوہر کے ساتھ جنگل میں ایک جھونپڑے میں رہنے لگی۔ صبح شہزادی جنگل سے لکڑیاں کاٹتی اور لنگڑا اسے پہاڑی کے پیچھے آباد شہر میں بیچ آتا۔ شہزادی بچت بھی کرتی، پھر اس نے جمع کیے ہوئے پیسوں سے شوہر کا علاج کرایا۔ اس کا شوہر ٹھیک ہو گیا۔ اب شہزادی گھر کے کام کاج کرتی اور اس کا شوہر جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر شہر بیچ آتا۔ ادھر بادشاہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، وہ بہت نڈھال رہنے لگا۔ بہت علاج کرائے مگر افاقہ نہ ہوا۔ شاہی حکیم نے کہا کہ اس مرض کا علاج نمک کی کانوں سے حاصل کیے گئے نمک میں پکائے گئے جنگلی ہرن کے گوشت سے ممکن ہوگا۔ بادشاہ نے اپنے 6 دامادوں کو اکٹھا کیا اور انہیں جنگلی ہرن کا گوشت اور نمک کی کانوں سے نمک لانے کو کہا۔ یہ خبر 7ویں شہزادی تک بھی گئی۔ اس کا شوہر جنگل سے ہرن پکڑ لایا، پھر وہ دونوں نمک کی کان میں گئے اور نمک اکٹھا کیا۔ یہاں بادشاہ کے 6 بڑے داماد جمع تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ بڈھا تو مرتا ہی نہیں، ایسا کرتے ہیں کہ ہرن کے گوشت میں زہر ملا کر اسے کھلا دیتے ہیں تاکہ وہ مر جائے اور ہم حکومت کرنے لگیں۔ شہزادی خاموشی سے یہ سن رہی تھی۔ جب اس نے یہ سنا تو پریشان ہو گئی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ فوراً بادشاہ کے حضور حاضر ہوئی، اسے ہرن کا گوشت اور نمک دیا اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا۔ جب اس کے 6 داماد واپس آئے تو ان کے پاس ہرن کا پکا ہوا گوشت تھا۔ انہوں نے بادشاہ کی خدمت میں گوشت پیش کیا تو بادشاہ نے کہا، پہلے یہ گوشت کتا کھائے گا۔ چنانچہ تھوڑا سا گوشت اس کتے کو کھلایا گیا۔ کتے نے گوشت کھایا تو اس کی حالت بگڑ گئی اور وہ مر گیا۔ بادشاہ غصے میں آ گیا اور بولا، اگر تم میرے داماد نہ ہوتے تو میں ابھی تمہیں پھانسی دے دیتا۔ پھر اس نے ان سب کو ملک بدر کر دیا اور 7ویں شہزادی سے کہا، بیٹی، نمک کی وجہ سے ہی میرا مرض ختم ہو سکے گا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ بادشاہ نے 7ویں شہزادی کے شوہر کو اپنا نائب مقرر کر لیا اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔